بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جسے آج خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں آپ نے ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات اور اس کے فضائل کا ذکر کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگوں، تمہارے سامنے اللہ کا وہ مہینہ ہے جو برکت و رحمت و مغفرت والا مہینہ ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کے دن دوسرے تمام دنوں سے افضل۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں دوسری تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے گھنٹے، جس کے ساعات دوسرے تمام ساعات سے افضل و برتر ہیں۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی میزبانی کی طرف بلایا گیا ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم مہمان ہو اور اللہ میزبان ہے۔ وجعلتم فیہ من اہل کرامۃ اللہ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہاری تکریم کی ہے، تمہیں عزت و احترام سے نوازا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہاری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں۔ ونومکم فیہ عبادہ، اور اس میں اگر تم سوتے بھی ہو تو تمہاری نیند بھی اللہ کی عبادت قرار پاتی ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور جو بھی عمل تم اس میں انجام دو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں، یعنی قبول ہیں۔ یہ باتیں ہم سب سنتے رہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں بھی یا دوسری مناسبتوں سے، مجلسوں میں، تقریروں میں، لیکن آئیے تھوڑا سیریس ہو کر اس پر غور کریں۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 دن نہیں بلکہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل، اگر ہم قرآن کریم پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو کیا ہمیں اس کے لیے اپنے کو آمادہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے اپنے کو تیار نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ سال میں ایک ایسا دن ہے، اگر اس دن تم پوری محنت و لگن کے ساتھ، انہماک کے ساتھ کام کرو گے تو تمہیں 1000 گنا زیادہ سیلری دی جائے گی، یا 100 گنا، 1000 گنا زیادہ سیلری دی جائے گی۔ تو کون عقل مند ایسا ہوگا جو اس دن کو کام پر نہ آئے؟ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے تمام ضروری کام دوسرے ایام میں انجام دیں گے، لیکن اس دن ضرور حاضر ہوں گے اور پورے محنت و لگن سے اس دن کام انجام دیں گے، تاکہ ہم اس دن کی جو ہمیں ایک امتیاز مل رہا ہے، جو ہمیں زیادہ ہماری محنت سے زیادہ دیا جا رہا ہے انعام و اکرام، اس سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ تو اگر اس مہینے میں کوئی ایک ایسی رات ہے، اگر ہم اس رات عبادت کرتے ہیں تو ہم نے 1000 مہینے عبادت کی ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 82-83 سال، یعنی ایک شب عبادت اگر ہم کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو فضیلت ہے اس کی 82-83 سال، جتنی انسان کی اب عمر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ معصومین نے اب ہمارے لیے 3 شبوں کو معین بھی کر دیا ہے کہ ان 3 شبوں ہی میں کوئی ایک لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، لہٰذا اب تو اور زیادہ آسان ہے کہ ہم ان 3 راتوں میں
اس طریقے سے ایک اور تصور جو ہمارے ہاں یہ رائج ہے، چھوٹی شب قدر اور بڑی شب قدر، بلکہ اور دوسرے اسلامی ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ہم یہ شب 23 میں یہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں رات بھر جاگ کر، دوسرے اسلامی ممالک میں تقریباً ان تینوں شبوں میں اسی انداز سے، اسی کیفیت سے دعائیں ہوتی ہیں، مناجاتیں ہوتی ہیں، اعمال ہوتے ہیں، اور جیسے شب 23 میں ویسے ہی شب 19 اور شب 21 میں بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ کتنا بہتر ہو اگر ہم لوگ بھی ان تینوں راتوں کو اسی طریقے سے اللہ کی عبادت میں گزاریں جس طرح سے ہم شب 23 میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ خیال رہے کہ یہ شب قدر ہماری بعض رسموں میں رہ کر نہ رہ جائے، یعنی اس مسجد سے کبھی اس مسجد میں نہیں، بلکہ جو دعائیں نقل ہوئی ہیں، جو عبادتیں اور نمازیں نقل ہوئی ہیں، کتابوں میں ہیں، معتبر کتابوں میں ہیں، مفاتیح الجنان میں ہیں، کوشش کریں کہ ہم وہ جتنا ممکن ہے، اعمال اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم پوری رات بھی جا کر اللہ کی عبادت کریں گے تو رات ناکافی ہے، اعمال ختم نہیں ہوں گے، رات ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا جتنا ممکن ہے، جتنا گنجائش ہے، ہم اس رات سے استفادہ کریں اور اپنا نام اس فہرست میں شامل کرائیں جو امام زمانہ کے سامنے پیش کی جائے۔ ہر شب جمعہ یا شب قدر میں ہمارے اعمال کو امام زمانہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اگر ہم شیعوں کے اعمال اس لائق ہوتے ہیں جو اللہ نے ہم سے چاہا ہے، اللہ کی خوشنودی اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، تو ہمارا امام ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو ہمارے امام کو ہم سے اذیت پہنچتی ہے۔ اگر ہم، سوچنے والی بات ہے عزیزوں، اگر ہم اپنے کسی عمل سے اپنے زمانے کی امام کی نصرت نہیں کر سکتے ہیں تو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں کہ ہمارے امام کے آنکھوں میں آنسو آنے کا سبب بنے، ان کے آزار و اذیت کا سبب بنے۔ اگر ہم واقعاً اپنے کو امیر المومنین اور امام زمانہ کا شیعہ کہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اعمال سے، ان کاموں سے اپنے کو دور رکھیں جس سے ہمارے زمانے کے امام کو اذیت پہنچتی ہے، رنج ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اس خطبے میں جو فضائل اور خصوصیات بیان کی، اس میں ایک اہم خصوصیت جو پیغمبر نے بیان کی، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ مہینہ ہے جس میں اللہ میزبان ہے، اللہ کی مہمانی کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے، ضیافت۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللہ، اللہ نے تمہاری تکریم کی ہے، احترام، عزت۔ آج دیکھیے ہمارا اگر کوئی دوست ہماری دعوت کرتا ہے، گھر پہ بلاتا ہے تو یعنی وہ ہمارا احترام کرتا ہے، اور اگر کوئی ہمارا استاد وہ ہماری دعوت کرے تو ہم اور خوش ہوتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے کوئی اور بڑی شخصیت، کوئی بڑا سربراہ شخصیت اگر ہمیں اپنے گھر پہ بلائے تو ہم کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنا احترام دیا گیا، ہماری کتنی عزت کی گئی۔ اور اگر ہمیں یہ خبر ملے کہ ہماری دعوت مثلاً آیت اللہ سستانی یا رہبر معظم انقلاب نے ہمیں بلایا ہے اپنے بیت پر، تو ہمارا کیا حال ہوگا، کتنی ہمیں خوشی ہوگی۔ اور اگر یہی دعوت دینے والا ہمارے زمانے کا امام ہو، بلائیں، دعوت دیں، تو ہمارا کیا عالم ہوگا۔ تو جب امام زمانہ اور اس سے پہلے مراجع کی دعوت پہ ہم اتنا خوش ہوتے ہیں، تو اگر خالق امام زمانہ کا رب ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، ہماری دعوت کر رہا ہے، مہمانی میں بلا رہا ہے، میزبانی کر رہا ہے، ضیافت کر رہا ہے، تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے کوئی مثلا میں نے عرض کیا کہ حضرت آیت اللہ سستانی یا رہبر معظم انقلاب ہمیں اپنی دعوت پہ بلائیں، اور جو دعوت نامہ ہے اگر ان کا خاص نمائندہ لے کر ہمارے پاس آئے، تب ہمارا کیا حال ہوگا کہ ایک تو خود مرجع تقلید نے ہمیں بلایا ہے، اور پھر اس دعوت نامے کو اپنے خاص نمائندے کے ساتھ بھیجا ہے، اس کے ہمراہ بھیجا ہے۔ تو یہاں پر جو دعوت دینے والا ہے وہ خالق کائنات ہے، اور
قاصد کون ہے؟ خود پیغمبر اکرم اشرف مخلوقات، وہ پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ دعوت دینے والا خالق ہے اور دعوت نامہ لے کے آنے والا اشرف مخلوقات ہے۔ ہمارا کیا حال ہونا چاہیے، یہ غور کرنے کی چیز ہے، اور اسے تھوڑا توجہ کے ساتھ ہمیں ماہ مبارک رمضان 1-2 دن زیادہ نہیں بچے ہیں، شروع ہونے والا ہے، یہ جو فرصت ہے ہمیں اس سے پوری طرح سے استفادہ کرنا ہے پیغمبر اکرم کے اس خطبے کی روشنی میں۔ عام طور پہ جب ہم دنیا میں کسی کے یہاں دعوت پر جاتے ہیں، دسترخوان بچھایا جاتا ہے، تو دسترخوان میں کیا ہوتا ہے؟ غذائیں ہوتی ہیں طرح طرح کی، لیکن جو یہ مہمانی ہے جس میں اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، اللہ میزبان ہے، اللہ ضیافت فرما رہا ہے، اس میں دسترخوان پر کیا ہے اور دسترخوان پر کون لوگ ہوں گے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس دسترخوان پہ کون ہیں؟ معصوم فرشتے ہیں، معصومین علیہم السلام ہیں۔ ہمیں جب کوئی دعوت میں بلاتا ہے کوئی بڑی شخصیت، ہمارا دوست، ہمارا استاد یا مرجع تقلید یا کوئی اہم شخصیت، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو لباس ہم پہنے ہوئے ہیں گندا میلا اسی سے ہم اس دعوت میں چلے جائیں، نہیں، بلکہ ہم اپنے کو صاف کرتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں، دھلا ہوا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں تاکہ ہمارے جسم سے بو نہ آئے، دوسروں کو اذیت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہمانی میں ہم اکیلے نہیں ہوں گے، دوسری شخصیات بھی ہوں گی، دوسرے اہم لوگ بھی ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو جو ہمارے جسم سے بو آ رہی ہے اس سے وہاں پر موجود دوسرے لوگوں کو اذیت ہو، اس کا خیال رکھتے ہیں ہم۔ تو جب اللہ ہمیں اپنی دعوت پہ بلا رہا ہے، دعوت کر فرما رہا ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اور دسترخوان پہ کیسے لوگ ہیں؟ معصومین علیہم السلام ہیں، ملائکہ ہیں، معصوم فرشتے ہیں، تو ہمیں کس عالم میں جانا چاہیے؟ دیکھیے یہاں پہ لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے جگہ پہ ایک ہے کہ جب بھی اللہ کی عبادت کرو تو کس طرح سے لباس صاف ہو، صاف ستھرا ہو، عطر لگا کے انسان جائے، لیکن یہاں پہ مراد یہ ہے کہ انسان اس عالم میں جائے کہ اس کے اندر سے گناہوں اور آلودگیوں کی بو نہ آ رہی ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ کے یہاں اس کی دعوت ہو اور اس کے وجود سے گناہوں کی بو آ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں، لیکن فرشتے معصوم ہیں، وہ جو ہم غیبت کرتے ہیں، وہ جو ہم حسد کرتے ہیں، وہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، وہ جو ہم تہمت لگاتے ہیں، اس کے اندر سے جو گناہوں کی بو آ رہی ہے اسے ملائکہ محسوس کرتے ہیں۔ انسان اگر گناہگار ہے تو اس کی شکل جانوروں کی طرح ہوتی ہے، جو ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن جو عارف ہوتے ہیں، جو معصومین ہوتے ہیں، وہ انسان کو اس کی اصلی شکل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں بلائے جا رہے ہیں، ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، اور ہم ان شکلوں کے ساتھ جائیں جو بالکل بھی ایک امیر المومنین اور اہل بیت کے شیعہ کو زیب نہیں دیتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا اس شکل کے ساتھ جائے، اس انداز میں جائے کہ اس کے جسم سے گناہوں کی بو آ رہی ہو، معصومین علیہ السلام اس سے خوش نہ ہوں، اللہ اس سے ناراضی ہو، ملائکہ اس کی بو کی وجہ سے رنج اور اذیت و آزار کا سامنا کرنا پڑے انہیں، ناگوار گزرے انہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم اس طرح سے داخل ہوں جو اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، کہ ہمارے جسم سے ان گناہوں اور آلودگیوں کی بو نہ آ رہی ہو جس سے معصومین اور ملائکہ اور فرشتے ناگوار گزرے انہیں یا انہیں اذیت و آزار پہنچے۔ آئیے ہم کوشش کریں کہ جو یہ گھنٹے، یہ دن جو بچے ہیں ماہ مبارک رمضان سے پہلے، توبہ و استغفار کے ذریعے ہم اس مہینے میں بابرکت بافضیلت مہینے میں داخل ہوں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے اعمال کو امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی اچھی بات کہی ہے کسی عالم دین نے کہ اگر گناہ معیوب نہ ہو، کوئی اس کی سزا نہ ہو، ایک شیعہ اہل بیت، شیعہ امیر المومنین کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا امام اسے اذیت پہنچتی ہے، ناگوار گزرتا ہے،
کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، دیکھو ہماری عزت کا سبب بننا، ہماری ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننا۔ آئیے ہم اپنے سے عہد کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان سے ہم جتنا ممکن ہوگا استفادہ کریں گے، اور جو بھی کوتاہیاں، جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، اس رحمت و مغفرت والے مہینے میں ہمارے وہ گناہ اللہ کی رحمت و مغفرت اور معصومین علیہم السلام کے وسیلے سے دھل جائیں گے، اور پھر ہم اس طریقے سے ماہ شوال میں قدم رکھیں گے کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم پھر فخر کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ ہم امام زمانہ کے شیعہ ہیں، ہم امیر المومنین کے شیعہ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔